السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، یہ درس تاریخ الامت پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب زیادہ تر اہل عرب مرتد ہو گئے تو یہی سرداران قریش اپنی تاخیر اسلام کی تلافی کے لیے مستعد ہوئے اور نہایت جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ انہوں نے نئے سرے سے تمام ملک عرب میں اسلام کو قائم کیا۔ شام کی لڑائیوں میں بھی بڑے شوق سے جا کر شریک ہوئے اور وہ عظیم الشان کام انجام دیے جن سے ان کے اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے جس کے شروع میں یہ اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ ڈال کر مرتکب ہوئے تھے۔ عزیز طلباء، خلافت بنی امیہ کے متعلق بات چل رہی تھی۔ بنی امیہ کے امتیازات گنائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے درس میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں، آج کے درس میں بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے اہل عرب مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، تو یہی سرداران قریش اپنی تاخیر اسلام کی تلافی کے لیے مستعد ہوئے، یعنی انہوں نے جو اسلام تاخیر سے قبول کیا تھا، اب یہ کہ جبکہ عرب کے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تو یہ تیار ہوئے اور بہت زیادہ جابازی اور سرفروشی کے ساتھ انہوں نے نئے سرے سے تمام ملک عرب میں اسلام کو قائم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور لڑائی جھگڑے میں یہ لوگ پیش رہے، لوگوں سے قتال کرنے میں، لڑائی کرنے میں، جنگ کرنے میں۔ اسی طرح شام کی جو لڑائیاں ہوئیں اس میں بھی انہوں نے پورے شوق کے ساتھ عظیم الشان کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے جس کے یہ شروع میں مرتکب ہوئے تھے، یعنی اسلام کی اشاعت میں انہوں نے جو رکاوٹیں ڈالی تھیں۔ اسی طرح بنی امیہ میں سے جن لوگوں نے فتوحات شام میں نمایاں حصہ لیا ان میں خود ابو سفیان ہیں جو وہاں کے اکثر معرکوں میں شریک رہے۔ بنی امیہ میں سے جو لوگ فتوحات شام میں نمایاں حصہ لیتے ہیں اور بہترین کارکردگی کرتے ہیں ان میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، جو وہاں کے زیادہ تر معرکوں میں ملک شام کے اندر جو فتوحات ہوئی تھی ان میں جو معرکے پیش آئے تھے ان میں زیادہ تر معرکوں میں یہ شریک رہے۔
نیز ان کے بیٹے یزید بن ابو سفیان ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں لشکروں میں سے جو شام میں بھیجے گئے تھے ایک لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ تو ابو سفیان کے جو بیٹے تھے یزید، ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 لشکروں میں سے جو شام کی طرف روانہ کیے گئے تھے ان لشکروں میں سے ایک لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ پھر دمشق کے فتح ہونے پر ان کو وہاں کا والی بھی مقرر کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ اپنے عہدے پر قائم رہے۔ ان کے بھائی معاویہ بن ابو سفیان بھی شام کے ایک ضلع کے عامل مقرر کیے گئے۔ یزید جو تھے یعنی امیر معاویہ کے بھائی اور ابو سفیان کے بیٹے یزید نہایت متقی تھے، نیک نہاد تھے، شجاع اور بیدار مغز رئیس تھے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، ان کے اندر یہ اوصاف تھے۔ طاعون امواس میں جب وہ انتقال کر گئے، یہ ایک بیماری ہے امواس علاقے میں جو پھیلی تھی اور بہت سارے صحابہ کرام اس کے اندر انتقال کر گئے تھے اس بیماری میں، تو اس میں یہ یزید جو تھے ابو سفیان کے بیٹے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بھی انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو بھی امیر معاویہ کے رقبہ حکومت میں شامل کر دیا۔ انہی کے حصے میں دمشق کی بھی حکومت آ گئی امیر معاویہ کی، جو کہ یزید کے بھائی تھے۔ امیر معاویہ میں سیاست، حسن تدبیر، امانت داری اور حلم ایسی صفتیں تھیں کہ حضرت عمر ہمیشہ ان سے خوش اور ان کے مداح رہے۔ امیر معاویہ کے اندر کچھ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان سے خوش رہتے تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ سیاست میں بہت اچھے تھے اور حسن تدبیر بھی تھی، اسی طرح امانت داری تھی۔ یہ سب اوصاف تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کی ولایت میں پورا ملک شام آ گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کی ولایت میں پورا ملک شام آ گیا تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس صوبے کے تمام عمال کو خود یہی مقرر کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ ہی پورے صوبے کے جو ملک شام تھا اس کے عمالوں کو جگہ جگہ خود یہی مقرر کیا کرتے تھے۔ قریش اور بنی عبد شمس کے بہت سے سردار ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو فوجی خدمات پر لگایا اور ان کی مدد سے فوج کو مطیع اور کارگزار اور رعایا کو وفادار اور فرما بردار بنا لیا۔ رومیوں کو متعدد شکستیں دی اور جزیرہ قبرص کو فتح کر لیا۔ یہ امیر معاویہ کی کارکردگی تھی، جو کہ بنی امیہ کے بانی بھی ہیں اور بنی امیہ سے ہیں، تو یہ بنی امیہ کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں یہاں پر۔ الغرض بنی امیہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں محترم اور ممتاز تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ الغرض بات یہ ہے کہ بنی امیہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھے اور ممتاز تھے، اسلام میں بھی انہوں نے اپنے کارہائی نمایاں سے وہی سیادت اور عظمت حاصل کر لی۔ تو انہوں نے نمایاں کارکردگی سے، نمایاں کارناموں سے وہی عظمت اپنی حاصل کر لی اور سیادت حاصل کر لی۔ بنی امیہ کی 2 شاخیں ہیں جن کو شہرت اور خلافت نصیب ہوئی، ایک حرب کی، دوسری ابو العاص کی۔ حرب کی اولاد میں سے 3 اور ابو العاص کی اولاد میں سے 10 خلیفہ ہوئے۔ شجرہ نیچے دیا ہوا ہے کتاب صفحہ نمبر 7 پر۔ حرب کے بیٹے تھے ابو سفیان اور ابو سفیان کے بیٹے تھے معاویہ۔ تو سب سے پہلے جو خلیفہ ہوئے وہ معاویہ ہوئے، یعنی ابو سفیان یعنی بنی امیہ کی جو 2 شاخیں تھیں ان میں ایک حرب اور ایک ابو العاص۔ ان میں حرب کی اولاد میں سے جو ہیں وہ سب سے پہلے امیر معاویہ، پھر یزید اول، پھر تیسرے معاویہ ثانی، پھر اس کے بعد اسی طرح ابو العاص دوسری جو شاخ تھی بنی امیہ کی اس طرف
خلافت چلی جاتی ہے۔ حکم تھے ان کے بیٹے مروان چوتھے خلیفہ ہوئے، پھر اسی طرح 5ویں عبد الملک ہیں، 6ٹھے ولید ہیں، 7ویں سلیمان ہیں، 8ویں عمر بن عبد العزیز ہیں، اور 9ویں یزید ثانی ہیں، 10ویں ہشام، 11ویں ولید ثانی، 12ویں یزید ثالث، 13ویں محمد مروان ثانی۔ یہ پورا شجرہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 7 پر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ہے۔ خلافت بنی امیہ کے بانی امیر معاویہ ہجرت سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت بنی امیہ کے بانی ہیں، یعنی بنیاد رکھنے والے ہیں، آغاز کرنے والے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ابو سفیان یہ کنیت ہے، ان کا نام اصل میں صخر تھا۔ یہ امیر معاویہ کا سلسلہ نسب ہے۔ فتح مکہ کے دن جبکہ ان کا سن 23 سال کا تھا، فتح مکہ کے دن جبکہ مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس وقت ان کی عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 23 سال تھی۔ اہل قریش کے ساتھ اسلام لائے، جس طرح قریش کے بہت سارے لوگ اسلام لائے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے اور کاتبان وحی میں شامل کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ آ گئے اور وحی لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوا اور وحی لکھنے والوں میں یہ شامل کر لیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو ایک فوج دے کر یزید بن ابی سفیان کی امداد کے لیے شام کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو ایک فوج دے کر یزید بن ابی سفیان، یعنی انہی کے بھائی تھے جو یزید، ان کی مدد کے لیے شام کی طرف بھیجا تھا۔ سعیدہ، عراقہ، جبیل، بیروت وغیرہ کی فتوحات میں مقدمہ لشکر انہی کی ماتحتی میں تھا۔ لشکر کا جو ہر اول حصہ ہوتا ہے، جو آگے آگے ہوتا ہے لشکر کا، اس کے یہ امیر رہتے تھے، اور ماتحتی میں وہ لشکر جو ہوتا تھا، مقدمہ لشکر انہی کی ماتحتی میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اردن کے حاکم مقرر ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کے بھائی یزید نے طاعون امواس میں وفات پائی تو اردن کے ساتھ دمشق کی ولایت بھی ان کو ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ملک شام کے والی ہو گئے، اور بری اور بحری فوجیں تیار کر کے اس کو اسلام کا قوی ترین صوبہ بنا دیا، کہ انہوں نے 2 طرح کی فوجیں تیار کی، الگ الگ بری فوج اور بحری فوج، زمین پر لڑنے والی اور سمندر میں پانی میں لڑنے والی 2 طرح کی فوجیں انہوں نے تیار کی۔ اس طرح انہوں نے ملک شام کو اسلام کا ایک مضبوط اور مستحکم صوبہ بنا دیا۔ یہ ان کی نمایاں کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے یہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خوش رہے، اور یہ دھیرے دھیرے اس طرح آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ باقی آگے کا درس اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آئے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔